Please share it to all your contacts. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچے کی گروتھ کے 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں، ایک فزیکل گروتھ، دوسرا مینٹل گروتھ اور تیسرا ایموشنل گروتھ۔ پہلی 2 کے بارے میں بیانات میں اس کی تفصیل ہو چکی، آج اس کی ایموشنل گروتھ کے بارے میں چند باتیں بتائی جائیں گی اور یہ ٹاپک آئندہ بھی لیکچرز میں چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں مختلف رنگ اور خوشبو کے پھول بنائے ہیں، ہر انسان اسی طرح الگ رنگ الگ خوشبو رکھنے والا پھول ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ جس طرح سونے اور چاندی کی مائنز ہوتی ہیں، انسان بھی ایک مائنز کی مانند ہے۔ تو کوئی بچہ سونے کی طرح، کوئی کاپر کی طرح، کوئی لوہے کی طرح، کوئی کوبالٹ کی طرح، ہر بچے کی اپنی ڈسٹنکٹ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک ماں کے سارے بچے ایک جیسے ہوں۔ اب غلطی یہاں ہوتی ہے کہ ماں سب کو ایک طرح سے ڈیل کرتی ہے۔ جب 2 بچے ایک جیسے ہوں، تیسرا مختلف ہو، تو ماں سمجھتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، اور اس پر بہت سارا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے کہ یہ مختلف کیوں ہے۔ تو یہ حقیقت دل میں بٹھا لیں کہ ہر بچے کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات پر بہت ریسرچ کی کہ بچوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں ان کی طبیعت کے اعتبار سے۔ تو شروع میں انہوں نے برتھ آرڈر تھیوری کو اپنا مرکز بنایا۔ اس تھیوری کی بنیاد یہ تھی کہ ایک پہلا بچہ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کی شخصیت میں الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر درمیان کے بچے وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، آخری بچہ وہ پھر ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو نیچے والوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، وہ اتھارٹیٹیو ہوتا ہے، اس میں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ پوزیسو ہوتا ہے، کنٹرولنگ ہوتا ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں۔ اس لیے برتھ آرڈر کے اعتبار سے اس بچے کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے۔ درمیان میں جتنے بھی بچے ہوں وہ مڈل رینک کے بچے ہوتے ہیں۔ اب ان کو 2 طرح کمپیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک اپنے سے بڑے کے ساتھ اور اپنے چھوٹے کے ساتھ۔ اب یہ سینڈوچ بنے ہوتے ہیں، ان کو اپنا آپ پروو کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، چونکہ دونوں طرف سے ان کو چیلنج ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کی طبیعت میں فائٹ اور فلائٹ کنڈیشن ہوتی ہے۔ فائٹ کا مطلب یہ کہ یا تو یہ کمپیٹ کریں گے بڑے کے ساتھ اور پروو کریں گے کہ میں بھی ہوں۔ فلائٹ کا مطلب یہ کہ یا پھر سرنڈر کر جائیں گے اور انٹرسٹ لینا ہی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ اگر بڑا بچہ زیادہ سمجھدار ہو تو چھوٹے بچے عام طور پر پل بیک کر جاتے ہیں، ان کو انٹرسٹ ہی نہیں رہتا نہ تعلیم میں نہ کسی اور چیز میں، وہ کہتے ہیں بڑا ہے جو صحیح کام کرنے والا۔ تو ان کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، فائٹ اور فلائٹ۔ تیسرا برتھ آرڈر ہے چھوٹے بیبی کا۔ عام طور پہ اس کو ماں باپ کی محبتیں زیادہ ملتی ہیں،
تو وہ بچہ ماں باپ کی محبت کی وجہ سے شو بوائے بن جاتا ہے، مینیپولیشن کا ماسٹر ہوتا ہے، اس کو محبت کی وجہ سے اپنے کام نکالنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ لہذا یہ 3 قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب لاکھوں کروڑوں بچوں کے ڈیٹا کو کمپیوٹر میں اکٹھا کر لیا گیا اور کمپیوٹر بھی ایسے بن گئے جو 1 سیکنڈ میں 5 ملین ٹرانزیکشنز کر سکتے تھے، تو ان کے ذریعے سے ڈیٹا بیس بنا کر بچوں کی عادات، شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے کیٹیگرائز کیا گیا، تو جدید ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ تمام دنیا کے بچوں کو 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم عام طور پر سائیکارٹسٹ کو دی جاتی ہے تاکہ بچہ اس کے پاس آئے اور اس کے مطابق وہ اس کے پرابلم کو سالو کرے، مگر ہر بندہ تو سائیکارٹسٹ کے پاس نہیں جا سکتا۔ لہذا ہر ماں کو اس کا ابتدائی نالج ہونا چاہیے تاکہ وہ فگر آؤٹ کر سکے کہ میرا بچہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے، کس کیٹیگری میں ہے، یہ اللہ کی مرضی، یہ فطرت ہے اس کی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ مگر ہر بچے کو ڈیل کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم چونکہ اس کے مزاج کو نہیں پہچانتے، لہذا ایک لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں تو بچے ریبیلیس بن جاتے ہیں اور بچے ماں باپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں یا بچے ریزسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو عقل مند ماں بچے کی عادات، حرکات، سکنات سے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میرا بچہ کس کیٹیگری کا بچہ ہے، ہر بچے کو اس طرح ڈیل کرے تو بچہ پرابلم نہیں دے گا، اس کی زندگی آسانی کے ساتھ گزرتی رہے گی۔ پہلی کیٹیگری کے بچوں کو کہتے ہیں سینسٹیو۔ یہ بہت حساس بچے ہوتے ہیں، اکثر شکایتی ہوتے ہیں، ذرا سی بات کسی نے کر دی تو ماں باپ کو آ کے فوراً رپورٹ کر دیں گے۔ اب ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جھڑکتے ہیں، کیا شکایتیں لگاتے ہو؟ وہ اس کی نیچر ہے، وہ بچہ شکایت لگائے گا۔ اتنی سی بات ہے کہ آپ شکایت سن لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ اس نے آپ کو انفارم کر کے رہنا ہے۔ اگر آپ اس کو جھڑکی دے دیں گی تو وہ بچہ بات کو دل میں رکھنا شروع کر دے گا اور اس کے اندر اس کا رد عمل ہوگا۔ تو حساس بچے عام طور پر جھگڑالو بن جاتے ہیں، ان کو ماں باپ کی محبت زیادہ چاہیے۔ ان کا ایک آسان علاج ہے کہ ان کی بات کو سن لیں۔ یہ پیار کی مار ہوتے ہیں، محبت سے دیکھ لیں، مسکرا لیں، جو رپورٹ دے ایک لمحہ اس کو جو ہے کان دھر کے سن لیں، بچہ مطمئن ہو جائے گا، میں نے امی کو بتا دیا۔ مگر یہ بچے عام طور پر ماں باپ کی بات ماننے والے بچے ہوتے ہیں، یہ مقلد طبیعت کے بچے ہوتے ہیں، جو ماں باپ نے بتا دیا بس اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے بچوں کی۔ دوسری کیٹیگری ایکٹیو بچوں کی ہوتی ہے۔ یہ بچے اسٹرانگ ویلڈ بچے ہوتے ہیں، سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ فطری طور پر ہوتا ہے، مگر یہ ماں باپ کے ساتھ کوآپریٹو رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی لائف گول اورینٹڈ ہوتی ہے، بتا دیں ڈاکٹر بننا ہے یہ بن جائیں گے، انجینئر بننا ہے بن جائیں گے، آپ نے اکاؤنٹنٹ بننا ہے یہ سی اے کر دکھائیں گے۔ ان بچوں کو صرف آبجیکٹو چاہیے، ماں باپ کی دعا چاہیے، سپورٹ چاہیے۔ یہ بچے پڑھائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں اور باقی کاموں میں بھی اچھے ہوتے ہیں، مگر یہ پڑھاکو قسم کے ہوتے ہیں، یہ کلاس میں بھی پوزیشن لینا پسند کرتے ہیں، اچھا گریڈ لینا پسند کرتے ہیں۔ ان کے اپنے اندر موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، مگر ایک بات کہ ان بچوں میں انا بھی بڑی ہوتی ہے، ایگو بڑی ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو دوسروں کے سامنے کبھی نہ ڈانٹے،
یہ بھاگتے گھوڑے ہوتے ہیں، اس کو چھانٹا لگائیں گی تو یہ ریئیکٹ کرے گا. تنہائی میں سمجھا دیں. بلکہ یہ اگر کام کرتے ہیں تو یہ اٹینشن بھی چاہتے ہیں، تو ان کو توجہ دیں، ان کو اپریشیٹ کریں تاکہ کیپ گوئنگ رہیں، اور ان کو ذمہ داری دے دیں. ان بچوں کا ایک آسان حل یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ذمہ داری دے دیں، یہ خود بھی کریں گے، دوسروں سے بھی کروائیں گے، کیونکہ ان کے اندر لیڈرشپ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ جب بھی گاڑی میں بیٹھتا تھا تو وہ سیٹ بیلٹ باندھنے میں کیئرلیس تھا. ماں کہتی تھی، والد کہتے تھے، باقی بچے باندھ لیتے تھے، یہ نہیں باندھتا تھا. تو بڑی دفعہ اس کو سمجھایا کہ کیا پرابلم ہے، سیٹ بیلٹ کیوں نہیں باندھتے. اس کی ماں نے جب اس کی طبیعت کو سمجھا تو اس دن اس نے کہا بچے کو کہ اچھا، یہ بچہ آج کے بعد گاڑی میں ہمارا سیٹ بیلٹ انچارج ہے. تو بچہ بڑا خوش ہو گیا. اس کے بعد وہ بچہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتا پہلے اپنی سیٹ بیلٹ باندھتا، پھر میک شور کرتا امی ابو بھائی بہن سب نے باندھی ہوئی ہے. مسئلہ ہی حل ہو گیا. مدتوں سمجھاتے تھے، وہ سنتا نہیں تھا، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا. جب اس کو ریسپانسبلٹی دے دی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. یہ ایکٹیو بچے کہلاتے ہیں، ان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. تیسری کیٹیگری کے بچے ریسپانسو ہوتے ہیں. ریسپانسو کا مطلب کہ یہ آزادی پسند ہوتے ہیں، یہ حدود و قیود کو پسند نہیں کرتے، یہ فریڈم چاہتے ہیں. بائی نیچر ان کو فریڈم چاہیے. چنانچہ یہ بچے بٹر فلائی کی مانند ہوتے ہیں. بٹر فلائی تھوڑی دیر اس پھول سے بیٹھی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے پھول پہ چلی گئی. یہ بھی آج اس کو دوست بنائیں گے، شام کو دوسرے کو دوست بنائیں گے، پرسوں تیسرے کو دوست بنا لیں گے. تو ان کی طبیعت کے اندر بہت چینجز ہوتی ہیں. یہ بچے بہت نگرانی چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر لڑکیاں اس طبیعت کی ہوں تو وہ ناجائز تعلقات میں جلدی گرفتار ہو جاتی ہیں. لڑکے اس طبیعت کے ہوں تو وہ ڈرگز کے عادی جلدی بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوستوں سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ان کی عادتوں کو یہ جلدی اپناتے ہیں. ایک کام سے دوسرے کام پہ منتقل ہونا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. یہ کنسنٹریٹ کسی چیز پہ بھی نہیں کرتے، نہ ان کا پڑھائی میں دل لگتا ہے، نہ ان کا نیکی میں دل لگتا ہے. یہ چینج ہونے والے ویدر کی طرح بچے ہوتے ہیں. تاہم گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، ان کی نویسنس ویلیو بہت ہوتی ہے. ایسی طبیعت کا بچہ ہو یا بچی ہو، ماں باپ کو بہت ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ پرابلم میک زیادہ کر دیتے ہیں. ان بچوں کو آپ بات سنیں اور لیکچر نہ دیں. وٹ ٹو ڈو، کرنا کیا ہے، صرف یہ بتا دیں تو یہ بچے بات مان لیتے ہیں. چوتھی کیٹیگری کے بچے ریسیپٹیو بچے کہلاتے ہیں. ریسیپٹیو کہتے ہیں کہ یہ خاموش طبع ہوتے ہیں اور آسانی سے ماں باپ کی بات کو مانتے ہیں. ان کو اگنور بھی ماں باپ کر دیں تو یہ پھر بھی ریٹیلیٹ نہیں کرتے. یہ ماں باپ کی پرابلم کو سمجھتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ مستقل مزاج بچے ہوتے ہیں. اور اکثر اس کیٹیگری کے بچے زیادہ دیندار ہوتے ہیں. وہ دین کو پسند کرتے ہیں، بڑوں کی پیچھے چلنے کو پسند کرتے ہیں. ہاں، یہ تبدیلی کو پسند نہیں کرتے. ان کو ایک سٹیبل لائف چاہیے ہوتی ہے، ایک ردمک لائف چاہیے. مثلا روزانہ 5 نمازیں پڑھنا، روزانہ اپنے وقت پہ ناشتہ کرنا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، وقت پہ سونا، روزانہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا. یہ بچے جب دوسروں کو جھگڑتے کھیلتے دیکھتے ہیں تو اکثر یہ حصہ نہیں بنتے، ایک طرف بیٹھ کے دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں.
یہ ان کی پہچان ہوتی ہے. اگر کوئی چیز ردم کے خلاف ہو تو وہ چیز ان کو بادر کرتی ہے. مثلا ماں باپ کا جھگڑا، یہ پرسکون لائف پسند کرتے ہیں، اور ماں باپ کی جو آپس کی ٹسل ہے وہ ان کو بہت پریشان کرتی ہے. تو 4 کیٹیگریز کے بچے ہوتے ہیں. اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کی عادات کو دیکھیں، پرسنالٹی کو دیکھیں، اور جتنا جلدی ممکن ہے یہ فگر آؤٹ کریں کہ بچہ کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اسی کے مطابق ڈیل کرنا شروع کر دے. کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. تو ہر بچے کے ساتھ اس کی طبیعت کے مطابق بات کریں، اس کو سمجھ آ جائے گی. کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کو کہا گیا کہ 2 بندوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی ہے. تو اس نے ان دونوں کو بلایا اور ایک کو تو سب کے سامنے 10 جوتے لگوائے، اور دوسرے کو غصے سے دیکھ کر کہا کہ تم نے بھی یہ کام کیا، جاؤ چلے جاؤ. تو وہ دونوں چلے گئے. جو وزیر تھا وہ بڑا حیران کہ دونوں کا جرم ایک جیسا، سزا ڈفرینٹ ہے. تو اورنگزیب عالمگیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم جا کے دیکھو کہ دونوں کا حال کیا ہے. جب اس نے جا کے دیکھا تو جس نے 10 جوتے کھائے تھے اس پر کوئی اثر نہیں تھا، وہ ہنس کھیل رہا تھا سب کے سامنے اتنی ذلت کے باوجود. اور دوسرا اتنا سینسٹیو تھا کہ اس کو بخار تھا، وہ ڈپریشن کی وجہ سے بیمار ہو کے گھر میں پڑا ہوا تھا. تو اپنے اپنا ریسپانس ہوتا ہے. اس لیے ماں باپ بچوں کی کیٹیگری کو ڈھونڈیں اور پھر اس کے مطابق ہر بچے سے الگ الگ ڈیل کریں. بچوں کی تربیت میں چند باتوں میں ماں باپ کو کھلا دل رکھنا پڑتا ہے، اور عموماً اس میں مسٹیک ہوتی ہے.